الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے بھائیو، ابھی ہمارے نونہال نے، ہمارے عزیز نے قرآن کریم کی جو تلاوت کی، اس نے یہی آیت کریمہ پڑھی۔ اس آیت کریمہ میں چاند کا مسئلہ ہے، اور مغربی دنیا میں یہ مسئلہ جھگڑے کا مسئلہ ہے، تو کیوں نہ آج کی صحبت میں اس آیت پاک کی تفسیر ہی کیوں نہ سمجھے۔ آیت کریمہ کا بیک گراؤنڈ، شان نزول، یہ آیت پاک کیوں نازل ہوئی؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک سوال کیا تھا کہ سورج ہمیشہ ایک حال پر رہتا ہے، چاند ہمیشہ ایک حال پر کیوں نہیں رہتا؟ مہینے کی 3 راتیں بدر کامل ہوتا ہے، 13ویں رات، 14ویں رات اور 15ویں رات فل مون ہوتا ہے، پھر کٹنا شروع ہوتا ہے، گھٹتا گھٹتا برائے نام رہ جاتا ہے، پھر بالکل ہی غائب ہو جاتا ہے، پھر کھجور کی سوکھی ٹہنی کی طرح سے دوبارہ نمودار ہوتا ہے۔ یہ مہینے کی پہلی تاریخ کہلاتی ہے، اور اسی کو عربی میں ہلال کہتے ہیں۔ اردو میں، انگریزی میں اس کا کوئی ترجمہ نہیں۔ مون تو چاند، چاہے وہ کسی تاریخ کا ہو، مون ہے۔
اور ہلال ہر تاریخ کا ہلال نہیں، مہینے کی جو پہلی تاریخ کا چاند ہے جو کھجور کی ٹہنی کی طرح سے پتلا سا، یہ جو کھجور مہینے کا پہلا یہ ہلال ہے، پھر آگے ہلال نہیں۔ اب ظاہر ہے کہ آپ اس میں یہی کہیں کہ پہلی تاریخ کا مون کہہ لیں، شروع کا مون کہہ لیں، ایسا کچھ بڑھائیں گے، باقی مون ہلال کا ترجمہ نہیں ہے۔ ہلال کا ترجمہ، ہلال عربی کا خاص لفظ ہے، مہینے کا پہلا چاند، پھر وہ بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے، پھر 13 تاریخ 13 14 15 میں فل مون ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جیسا سورج ہمیشہ ایک حال پر رہتا ہے، چاند ایک حال پر کیوں نہیں رہتا؟ یہ ایک سوال تھا، آیت کریمہ نازل ہوئی ہے اس سوال کے جواب میں۔ یہ جو سوال ہے، اس سوال کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ کیوں پوچھا صحابہ نے یہ بات، کیوں پوچھی؟ آپ حضرات کو تفصیل تھوڑی بہت معلوم بھی ہوگی، زیادہ تر معلوم نہیں ہوگی۔ عرب کا ملک نہایت گرم ملک ہے، جیسے یہاں آپ کے یہاں 8 مہینے سردی رہتی ہے، برف پڑی رہتی ہے، ایسا وہاں 8 مہینے سخت گرمی رہتی۔ عرب کا ملک پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، مٹی میں سنگریزے ملے ہوئے ہیں، کہیں بھی ڈھیلا آپ کو نہیں ملے گا۔ ڈھیلا نظر آئے یوں پکڑو گے تو بور دے کے بکھر جائے گا، کیوں؟ چھوٹے چھوٹے پتھر ملے ہوئے، سنگریزے ملے ہوئے ہیں۔ اور عرب میں پیدا کچھ نہیں ہوتا، مدینہ منورہ میں طائف میں کچھ پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ پورے ملک کی ضرورت کو پوری نہیں کرتا، اور باقی جگہ تو کچھ ہے ہی نہیں، پیدا ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے ان کی معیشت، اکونومی، ان کی معیشت کا مدار، ایک سے سفر کر کے شام جاتے تھے سیریا، اور ایک سفر کر کے یمن جاتے تھے، ایک سفر سردی میں کرتے تھے، ایک گرمی میں کرتے تھے، اور وہاں سے غلے ولے خرید کر لاتے تھے، کھاتے تھے۔ اس ملک میں اونٹوں پر سفر ہوتا تھا، گھوڑے بھی ہوتے تھے، مگر گھوڑوں پر لمبا سفر نہیں ہوتا ہے، اونٹوں پر لمبا سفر ہوتا ہے۔ وہ شیپ آف ڈیزرٹ کہلاتا ہے، بیابان کی کشتی اونٹ کہلاتا ہے۔ صبح 9 بج گئے، اب سفر نہیں کر سکتا، اب اونٹ کے پیر جلیں گے، زمین گرم ہو گئی۔ 9 زیادہ سے زیادہ 10 بجے سفر روک دینا ہے، اور شام کو عصر کی نماز کے وقت میں جب سمندر کی طرف سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنی شروع ہوتی ہیں اور موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تب سفر شروع ہوگا۔ تو وہ دن بھر سفر نہیں ہو سکتا، اب اس کی تلافی رات میں سفر ہوگا، رات بھر سفر ہوتا رہے گا۔ کہیں سونے کے لیے جب تھک ہار جائیں گے تو تھوڑی دیر کے لیے پڑاؤ کر لیں گے سونے کے لیے، ورنہ سونا ہے دن میں اور رات بھر سفر کرنا ہے۔ اب آپ غور کیجئے، 13 14 اور 15 میں جیسا فل مون ہوتا ہے، اگر ایسا پورا مہینہ چاند رہے تو سفر کرنے میں کتنا مزہ ہے۔ یہاں تو کلاؤڈی دن ہوتا ہے، کلاؤڈی آسان، بالکل صاف شفاف کلین آسمان ہوتا ہے۔ آپ چاند کی روشنی میں، 13 14 کے چاند کی روشنی میں بڑے حرف کی کتاب وہ پڑھ بھی سکتے ہیں، اس چاند کی روشنی میں دھاگا سوئی میں ڈال سکتے ہیں، اتنی صاف شفاف چاند کی روشنی ہوتی۔ اب اتنی عمدہ چاند کی روشنی اگر مہینہ بھر چاند ایک حالت پر رہے تو ان لوگوں کو رات میں سفر کرنے میں کتنا مزہ آئے گا، کتنا شاندار۔ جیسے دن میں سورج ایک حالت پر ہے تو دن میں کام کرنے میں کتنا لطف آتا ہے، کوئی پریشانی نہیں، کوئی بتی نہیں جلانی، کچھ نہیں کرنا، کھیتوں میں جاؤ، ادھر جاؤ ادھر جاؤ۔ تو اگر رات میں چاند ایک حالت پر رہے پورا مہینہ تو سفر میں مزہ آ جائے۔ یہ تھا بیک گراؤنڈ۔
جس کی وجہ سے انہوں نے مسئلہ پوچھا تھا کہ سورج جیسا ایک حال پر رہتا ہے چاند ایک حال پر کیوں نہیں رہتا؟ اگر سورج کی طرح سے چاند بھی ایک حال پر رہ جاتا تو کتنا لطف آتا رات کے سفر میں۔ آیت پاک نازل ہوئی، فرمایا لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، یسألونک، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں ہلالوں کے بارے میں، ایک ہلال اور اہلہ اس کی جمع، ہلالوں کے بارے میں۔ یہ جو پلورل ہے ہلالوں، اس کو یاد رکھیے، اس میں نکتہ ہے۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں ہلالوں کے بارے میں، نئے مہینے کے نئے چاند کے بارے میں نہیں، مہینے کے نئے چاندوں کے بارے میں۔ اس میں اشارہ ہے کہ ہلال ساری دنیا میں ایک نہیں ہوگا، اس میں اشارہ ہے کہ ہلال ساری دنیا میں ایک نہیں ہوگا۔ اگر ساری دنیا میں ہلال ایک ہوگا تو ہلال ایک ہوا، جمع لانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ یہ میں صاف اشارہ ہے، اگر موٹی سی عقل بھی کوئی رکھتا ہے تو سمجھ سکتا ہے کہ ہلال ساری دنیا میں ایک نہیں ہوگا۔ اگر ساری دنیا کا ہلال ایک ہوگا تو جمع لانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بہرحال فرمایا لوگ آپ سے پوچھتے ہیں چاند مہینے کے پہلے چاندوں کے بارے میں، آپ ان کو جواب دیجیے۔ یہ جو مہینے کے پہلے چاند ہیں، ایک نہیں چاند جمع، مہینے کے جو پہلے چاند ہیں یہ لوگوں کے لیے اوقات مقرر کرتے ہیں اور حج کے لیے وقت مقرر کرتے ہیں۔ لوگوں کے لیے اوقات مقرر کرتے ہیں، مواقیت میقات کی جمع ہے، اوقات اور میقات ایک ہی لفظ ہے۔ یہ لوگوں کے لیے اوقات ہیں اور حج کے لیے وقت ہے، یعنی یہ جو نئے مہینے کے نئے چاند ہیں یہ لوگوں کے لیے اوقات مقرر کرتے ہیں اور حج کے لیے وقت مقرر کرتے ہیں۔ اس میں بہت موٹی سی بات غور کرنے کی ہے کہ حج کو الگ کیوں کیا؟ مواقیت للناس کافی ہو گیا تھا، حج کو الگ کیوں کیا؟ اس لیے اس کو الگ کیا کہ مہینے کے جو نئے چاند ہیں وہ ساری دنیا کے لیے الگ الگ تاریخیں مقرر کریں گے۔ قمری مہینے ساری دنیا میں الگ الگ شروع ہوں گے، مگر حج میں الگ الگ لوگ، ہر ملک کے لوگ اپنی قمری تاریخوں پر آ کر حج نہیں کریں گے، بلکہ مکہ مکرمہ کا جو ہلال ہے اس ہلال سے ذی الحجہ کی پہلی بنے گی، اور پھر جو ذی الحجہ کی 9 بنے گی اس 9 میں ساری دنیا کے مسلمان اپنی اپنی تاریخیں چھوڑ کر اس تاریخ میں آ کر ایک ساتھ حج کریں گے۔ صرف ایک ہی ایسا ہے کہ جس میں پوری دنیا ایک تاریخ میں، اور ان کو اپنی مقامی تاریخیں سب کو چھوڑ دینی ہیں اور ایک معین دن میں سب کو آ کر حج کرنا ہے۔ اس حج کے مسئلے کو ایکسپٹ کرنے کے بعد میں دیگر جتنے معاملات ہیں ان معاملات میں یہ جو مہینے کے شروع کے چاند ہیں وہ لوگوں کے لیے اوقات مقرر کریں گے۔ ہر ملک کے لوگ، ہر جگہ کے لوگ، ان لوگوں کے لیے یہ چاند اوقات مقرر کریں گے۔ صرف حج کے لیے ایک وقت مقرر کریں گے، یہ چاند حج کے لیے ایک معین وقت مقرر کرے گا، باقی سب معاملات میں ہلال الگ الگ ہوں گے۔ میرے بھائیوں، کیلنڈر 2 بنتے ہیں، سورج کا بھی کیلنڈر بنتا ہے، چاند کا بھی کیلنڈر بنتا ہے۔ سورج کا کیلنڈر ہر آدمی نہیں بنا سکتا، جو فلکیات آبزرویٹری پڑھا ہوا ہے وہ بنا سکتا ہے، اور انگریزی جنوری فروری یہ جو کیلنڈر بنے ہوئے ہیں
بنے ہوئے ہیں، اور اس طرح ایک دیگر حساب ہے. آپ 1000 سال کا کیلنڈر بنوا لیجئے، 24 گھنٹے میں آپ کو 1000 سال کا کیلنڈر بنا کر دے دیں، مگر بنائے گا حساب جاننے والا، ہر آدمی نہیں بنا سکتا. اور چاند کا کیلنڈر پیر صاحب کا لڑکا بھی بنا سکتا ہے. چاند کا کیلنڈر پیر صاحب کا لڑکا، جاہل لڑکا بھی بنا سکتا ہے چاند کا کیلنڈر. یہ پیر صاحب سے بڑے، ان کا ایک جاہل جٹ لڑکا تھا. جب پیر صاحب کا انتقال ہونے لگا تو لڑکے نے ابا سے کہا کہ ابا آپ تو مر رہے ہیں، میرا پیچھے کیا ہوگا؟ تو پیر صاحب نے کہا دیکھ بھائی، مرید ایک تو تاریخ پوچھنے آتے ہیں کہ آج کتنی تاریخ ہے، اور ایک مسئلہ پوچھنے آتے ہیں. تو ایسا کر لیجئے، جب مہینے کا نیا چاند نظر آئے تو گھر میں ایک کٹورا رکھ کر اس میں بکری کی ایک مینگنی ڈال دیجیے، دوسری رات میں دوسری ڈال دیجیے، تیسری رات میں تیسری ڈال دیجیے. اور جب کوئی تاریخ پوچھنے آئے کہ آج کتنی تاریخیں ہیں تو مینگنیاں گن کر بتا دیجیے کہ آج اتنی تاریخ ہے. اور جب پھر چاند ختم ہو جائے اور اگلا نظر آئے تو کٹورا خالی کر دیجئے، پھر خالی کٹورے میں ایک ایک مینگنی ڈالنے شروع کر دیجئے. اور کوئی مسئلہ پوچھنے آئے تو یہ کہیے بھئی اس مسئلے میں اختلاف ہے، دیوبند دارالفتہ سے پوچھو. یہ 2 ترکیبیں بتا دی ابا نے. اس کے بعد ابا تو پیارے ہو گئے اللہ کو، بیٹے نے اپنا کاروبار شروع کر دیا. ایک دن اتفاق سے گھر میں بکری گھس گئی اور ٹھیک وہ کٹورا جہاں رکھا تھا وہیں مینگنی کر دی، اور وہ سارا کٹورا مینگنیوں سے بھر گیا. اب ایک مرید آیا، اس نے کہا پیر جی آج کتنی تاریخیں ہیں؟ تو اندر جا کر گنتے ہیں 1 2 3 4 27 28 29 30، اور ابھی تو بہت ساری مینگنیاں باقی، اور وہ 30 سے آگے گننا ہی نہیں جانتے. انہوں نے پھر جمع کر لی، پھر گنی. بہرحال جب تھک گئے تو آ کر کہا بھیا آج اتنی تاریخیں ہیں کہ گنی نہیں جا رہی. اور جب کوئی مسئلہ پوچھنے آتا تو ہر ایک سے کہتے ہوئے مسئلے میں اختلاف ہے، دیوبند دارالفتہ سے پوچھو. ایک بنیا آیا مسلمان ہونے کے لیے، اس نے کہا پیر جی میں مسلمان ہوں، مجھے کلمہ پڑھا دو. تو آپ کہتے ہیں مسئلے میں اختلاف ہے، دیوبند دارالفتہ سے پوچھو. اس کو کلمہ بھی نہیں آتا تھا، اس کو پڑھا، وہ بھی کہا مسئلے میں اختلاف، وہاں سے پوچھو. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ چاند کا کیلنڈر اتنا آسان ہے کہ پیر صاحب کا جاہل لڑکا بھی اس کا کیلنڈر بنا سکتا ہے. کب مہینہ شروع ہوا، کون سی تاریخ ہے، مہینہ کب ختم ہوا، اگلا کب شروع ہوا، اس کے لیے کسی حساب کی ضرورت نہیں. اور سورج کا کیلنڈر بنانے کے لیے جو حساب جانتا وہی بنا سکتا، ہر ایک نہیں بنا سکتا. شریعت نے کچھ احکام سورج کے ساتھ متعلق کیے ہیں اور کچھ احکام چاند کے ساتھ متعلق کیے. جو احکام چاند سورج کے ساتھ متعلق کیے ہیں ان میں بھی حساب نہیں، آنکھ سے دیکھو عمل کرو. جو احکام چاند سے متعلق کیے ہیں حساب نہیں، آنکھ سے دیکھو عمل کرو. کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت اتنی بڑی ہے کہ اگر درختوں کے پتے گنے جا سکتے ہیں تو حضور کی امت گنی جا سکتی ہے. اگر ریت کے ذرے گنے جا سکتے ہیں تو حضور کی امت گنی جا سکتی ہے. اور رہتی کہاں ہے؟
کوئی پہاڑوں میں رہتے ہیں، کوئی جنگلوں میں رہتے ہیں، کوئی بیابانوں میں رہتے ہیں، کوئی دیہاتوں میں رہتے ہیں، کوئی شہروں میں رہتا ہے، کہاں کہاں مسلمان رہتا ہے کوئی نہیں جانتا ہے۔ اب اگر ان کو کہا جائے کہ سورج کا حساب اور چاند کا حساب حضور کی امت کے لیے ناقابل عمل ہے، حساب پر حضور عمل نہیں ہو سکتا، وہ اتنی بڑی امت ہے۔ اس لیے جو احکام سورج سے متعلق کیے ہیں کوئی حساب نہیں، آنکھ سے دیکھو اور عمل کرو۔ جو احکام چاند سے متعلق کیے ہیں کوئی حساب نہیں، آنکھ سے دیکھو اور عمل کرو۔ وہ احکام جس کو گردش نہیں کروانی، راؤنڈ نہیں لینا، ان کو سورج سے متعلق کر دیے۔ اور جو احکام راؤنڈ لینے ہیں، جیسے رمضان شریف ہے، اس کا راؤنڈ لینا مقصود ہے، کیونکہ اگر یہ ہمیشہ گرمی ہی میں رمضان آتا رہے تو پریشانی، ہمیشہ سردی ہی میں آتا رہے تو کوئی مشقت نہیں۔ تو رمضان پورے سال میں راؤنڈ لے کر، اور نمازیں 5 پڑھنی ہیں، اس میں کیا راؤنڈ لینا ہے؟ صبح دوپہر شام مغرب عشاء نمازیں پڑھو۔ تو جو احکام ایسے ہیں جن کا دوران مطلوب نہیں ہے، دوران مانے راؤنڈ لینا، جن کا دوران مطلوب نہیں ہے اس کو سورج کے ساتھ جوڑ دیے۔ انگریزی کیلنڈر فکس رہتا ہے، وہ گھومتا نہیں ہے، ہمیشہ جون جولائی گرمی میں آئیں گے، دسمبر جنوری سردی میں آئیں گے، وہ گھومتا نہیں، اور رمضان ہر سیزن میں آتا ہے۔ اور ہمارے ہندوستان کے ہندوؤں کا جو کیلنڈر ہے، پوس ماگھ جیٹھ چیت، وہ بھی چاند کا ہے، وہ بھی چاند کا کیلنڈر ہے، مگر انہوں نے فکس کرنے کے لیے ہر 3 سال میں 1 سال بڑھا دیں گے، 13 مہینے کر دیں گے، اور وہ مہینے اپنی جگہ فکس ہو جائیں گے۔ اسلام سے پہلے یہ جو محرم سفر مہینے ہیں، یہ بھی چاند کے مہینے ہیں، ان میں عرب بھی یہی کرتے تھے، اور ان کے مہینے انہوں نے روک دیے تھے، راؤنڈ نہیں لیتا، اس پورے سال میں راؤنڈ نہیں چلتا تھا۔ اور رمضان کی لفظ رمضان کے معنی ہے وہ زمانہ جس میں پتھر نہایت گرم ہو جاتے ہیں، تو رمضان نہایت گرمی میں آتا تھا ہمیشہ، اور ہر 3 سال میں ایک قبیصہ کا مہینہ بڑھاتے تھے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر میں اس کی تردید ہے، اسلام نے آ کر سسٹم ختم کر دیا۔ جب وہ 13واں مہینہ نکل گیا تو قمری سال گھومنے لگا۔ بہرحال کچھ احکام ایسے ہیں کہ شریعت اس میں دوران چاہتی ہے، راؤنڈ لیتا رہے، سال کے ہر سیزن میں وہ عبادت ہو۔ اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں کہ جس میں یہ چیز مطلوب نہیں، ایسی عبادتیں جن میں دوران مطلوب نہیں ہے، اس کو سورج کے ساتھ جوڑ دیا۔ 5 نمازیں سورج کے اعتبار سے پڑھنی ہے، چاند کا کوئی اعتبار نہیں۔ اور وہ احکام جو گھمانے ہیں، پورے سال میں گھمانے، ان کو چاند سے متعلق کر دیا، جیسے رمضان اس کو چاند سے متعلق کر دیا تاکہ پورے سال میں ہر سیزن میں رمضان آئے۔ سورج سے جو احکام متعلق ہیں، جیسے نماز، میرے خیال میں نماز ہی ایک ایسا حکم ہے جو سورج سے متعلق کیا گیا ہے، اس کو کوئی حساب نہیں۔ مشرق میں دیکھو، جب صبح صادق ہو اور پو پھٹے اور لال دھاری نمودار ہو گئی، صبح صادق ہو گئی، پڑھو فجر کی نماز۔ گھڑی میں کتنے بجے ہیں؟ بجنے دو۔ سورج نکلا، اوپر کا کنارہ نمودار ہو گیا، سورج طلوع ہو گیا، نماز اسٹاپ کرو، فجر کا وقت ختم۔ پھر سورج نکلے گا، ہر چیز کا سایہ ویسٹ کی طرف لمبا ہوگا، جو سورج اونچا جائے گا سایہ گھٹتا 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 ایک ہاتھ میں جب سر پر آ جائے گا تو سایہ رک جائے گا، اور جب سورج ڈھلے گا تو سایہ مشرق کی طرف بڑھنا شروع ہوگا۔ یہ مشرق کی طرف بڑھنا شروع ہوا، زوال ہو گیا، چلو زور پڑو۔ پھر سایہ اصلی چھوڑ کر ہر چیز کا سایہ اس کے مانند ہو جائے، تو
تو حضرت 3 اماموں کے نزدیک اور ہمارے صاحبین کے نزدیک ظہر کا وقت ختم ہو گیا، اور امام اعظم کے نزدیک ابھی ظہر کا وقت ختم نہیں ہوا۔ اصلی سایہ چھوڑ کر ہر چیز کا سایہ 2 مانند ہو جائے، اب ظہر کا وقت ختم ہوا۔ یہی اختلاف ہو گیا، اماموں میں اختلاف ہو گیا۔ اور جب بھی ظہر کا وقت ختم ہوا فوراً عصر کا وقت شروع۔ اب ہر چیز کو دیکھنا کہ اس کا سایہ اس کے مانند ہوا نہیں ہوا، ہر چیز کو چھوڑا، اپنا ہی سایہ دیکھو کتنا لمبا ہوا ہے۔ ہم بھی تو ایک چیز ہیں، کیوں بھائی کیا ہو رہا ہے؟ کیوں اس کو بیچارے کو پریشان کر رہے دروازے کو؟ ہر چیز کو تو چھوڑو، ہم کھڑے ہو جاؤ، ہمارا سایہ دیکھو کتنا لمبا ہوا، تو فوراً پتہ چلے گا۔ اور سورج ڈوبنے لگا، یہ آخری کنارہ گیا، عصر کا وقت ختم۔ آنکھ سے دیکھو، وہ جو سورج گیا اس کی روشنی اوپر کب تک ہے، وہاں تک مغرب پڑھو، اور جب بالکل سرخی بھی ختم، سفیدی بھی ختم، عشاء کا ٹائم شروع ہو گیا، صبح صادق تک عشاء پڑھتے رہو، کوئی حساب نہیں ہے، کوئی گھڑی نہیں چاہیے، کوئی آلہ نہیں چاہیے، کوئی گھڑی نہیں چاہیے، کوئی آلہ نہیں چاہیے، کوئی حساب نہیں ہے، آنکھ سے دیکھ کر 5 نمازیں آنکھ سے دیکھ کر اوقات کا اندازہ کر کے پڑھنی۔ یہ ایک سوال کا جواب دے رہا ہوں میں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نمازوں کے اوقات میں جنتریوں کا اعتبار کیوں کرتے ہیں اور چاند میں حساب کا اعتبار کیوں نہیں کرتے، رمضان میں حساب کا اعتبار کیوں نہیں کرتے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نمازوں کے اوقات کے لیے جنتریاں بنائی جاتی ہیں اور اس کے اعتبار سے اذانیں دی جاتی ہیں، نمازیں پڑھی جاتی ہیں، چاند کے مسئلے میں رمضان کے لیے حساب کا کیوں اعتبار نہیں کیا جاتا۔ اس کا جواب میں دے رہا ہوں کہ نمازوں کے اوقات میں جنتریوں کا کوئی اعتبار نہیں، تو لوگوں نے اپنی سہولت کے بنائی۔ جن دیہاتوں میں، جن جنگلوں میں جو رہنے والے مسلمان ہیں، ان کے پاس نہ گھڑی ہے نہ جنتری ہے، وہ بھی سب نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ اس پر اعتبار نہیں ہے۔ اور اگر فرض کرو جنتری کہتی ہے کہ 5:07 پر سورج نکلے گا، طلوع ہوگا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ 5 بجنے میں بھی 10 منٹ باقی ہے اور سورج نکل آیا ہے، تو مجھے جو نظر آ رہا ہے اس کا اعتبار ہے، جنتری کا اعتبار نہیں ہے۔ میری گھڑی کہتی ہے کہ ابھی سورج نکلنے میں 7 منٹ باقی ہیں، اور مجھے آنکھوں سے نظر آ رہا ہے سورج نکل آیا ہے، گھڑی کا اعتبار نہیں، جو مجھے نظر آ رہا ہے اس کا اعتبار ہے۔ بہر اس مسئلے کو سمجھ لینا چاہیے کہ نمازوں کے اوقات میں جنتریاں لوگوں نے اپنی سہولت کے لیے بنائی ہیں، مدار اس پر نہیں۔ چاند میں بھی یہی، ہمارے آپ کے یہاں تو اس کا ہے نہیں، ہندوستان میں جو جنتریاں بنتی ہیں، خاص طور پر ہمارے یہاں گجرات میں بنتی ہیں، ایک گتا ہوتا ہے، اس کے اوپر بہت سارے پتے لگاتے، روزانہ ایک ایک پتا پھاڑتے ہیں، اس میں 3 تاریخیں ہوتی ہیں، سب سے اوپر ہندی ہوتی ہے، سب سے اوپر ہندی ہوتی ہے، اس کے بعد دائیں ہاتھ پر عربی تاریخ ہوتی، محرم سفر، بائیں ہاتھ پر انگریزی تاریخ ہوتی، روزانہ ایک ایک پتا پھاڑتے ہیں۔ وہ مون سائٹنگ کا لحاظ کر کے وہ جنتری بنتی، نیو مون نہیں، مون نظر آنے کے قابل ہو جائے اس کا لحاظ کر کے وہ جنتریاں بنتی ہیں، اور 12 مہینے میں سے تقریباً 9-10 مہینے ایسا ہی ہوتا ہے جیسا جنتریاں بنی ہوئی ہیں، ایسا ہی چاند نظر آتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی سال میں 1 مہینہ اس کے خلاف ہو جاتا ہے، اس نے 29 لکھا ہے اور 29 کو چاند نظر نہیں آتا ہے، اس نے 30 لکھا ہے اور 29 کو چاند نظر آ جاتا ہے۔ سال میں 1 یا 2 مہینے وہ بنی ہوئی جنتریاں غلط ہو جاتی ہیں، اور ایسی صورت میں مسلمان ان جنتریوں کا اعتبار نہیں کرتے۔ وہ کہتا 30 تاریخ کو مہینہ پورا ہوگا اور 29 کو چاند نظر آ گیا تو مسلمان کو جو رویت ہوئی اسی پر اعتبار ہے، تاریخ غلط ہو۔ تو ایسا اگر لوگ ایک اندازہ کرنے کے لیے چاند کی تاریخ سے بنائے تو بناؤ،
مگر مدار نہیں اس پر. ایسے سورج کی جنتریاں بناؤ مگر مدار نہیں اس پر. مدار سورج میں بھی آنکھ سے دیکھنے پر ہے، گھڑی پر مدار نہیں ہے، حساب پر مدار نہیں ہے. ایسے چاند کے معاملے میں جو احکام چاند کے ساتھ متعلق کیے گئے ہیں ان میں بھی آنکھ سے دیکھنے پر مدار ہے، حساب پر مدار نہیں ہے. لوگ اپنی سہولت کے لیے مون سائٹنگ سے جنتری بنا لو، کون منع کرتا ہے؟ لیکن احکام کا مدار اس پر نہیں ہے، احکام کا مدار چاند دیکھنے پر. وہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے حدیث میں کہ نحن امۃ امیہ لا نکتب ولا نحسب. حضور نے فرمایا میری امت ناخواندہ ہے، یعنی میجورٹی. آج بھی زمانہ ترقی کرتا کہیں سے کہیں پہنچ گیا ہے، لیکن آج بھی حضور کی امت کی میجورٹی ناخواندہ ہے. 80% بلکہ اس سے زیادہ 90% مسلمان آج بھی ناخواندہ ہے. ناخواندہ یعنی یہ آبزرویٹو نہیں جانتا ہے. ناخواندہ کا مطلب اردو انگریزی فارسی کتاب پڑھ نہیں سکتا، یہ مطلب نہیں ناخواندہ کا. لا نکتب ولا نحسب، لا نکتب ولا نحسب. ناخواندہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم لکھنا نہیں جانتے اور حساب کرنا نہیں جانتے. آج وہ سارے مسلمان اردو بولتے ہیں، طالب الاسلام پکڑا دو پڑھ نہیں سکے. اس سے کوئی حساب پوچھ لو، کسی چیز کا حساب نہیں بتا سکے، اردو بولتے ہیں. آج بھی امت کی میجورٹی 80% یا 90% کی صورت حال ہی ہے. بس ایسی صورت میں جو احکام شریعت نازل کرتی ہے وہ میجورٹی کا لحاظ کر کے احکام نافذ کرتی ہے، کچھ خاص بندوں کا لحاظ کر کے احکام نازل نہیں ہوتے. یہ بھی ایک سوال کا میں جواب دے رہا ہوں. برطانیہ میں اور اس ملک میں کچھ مسلمان ماہرین ہیں حساب کے. وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ 1400 سال پہلے کا زمانہ تھا، اونٹوں کا زمانہ تھا، جنگلی لوگوں کا زمانہ تھا. اب ہم امریکہ ایڈوانس ہو گئے ہیں، ہم لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، حساب جانتے ہیں. ارے کتنے جانتے ہو؟ ہم حساب جانتے ہیں، لکھنا پڑھنا جانتے ہیں. کتنے جانتے ہو؟ کتنے فیصد ہو یہ بتاؤ؟ شاید 1% بھی نہیں نکال سکتے. پوری دنیا میں سے 1% بھی تو آبزرویٹری کے ماہر مسلمان نہیں لا سکتے ہو. تو شریعت احکام کا مدار ایسی چیز پر کیسے رکھے گی؟ آسام کے جنگلوں میں جو مسلمان رہتے ہیں وہ کون سے امریکہ کے سائنسدان کو بیچارے پوچھنے جائیں گے کہ رمضان کب شروع ہو رہا ہے اور کب ختم ہو رہا ہے؟ وہ تو اپنے آنگن میں کھڑا ہو کر دیکھیں گے کہ چاند دکھا یا نہیں دکھا، رمضان شروع کر دیا، دوسرا چاند دکھا، رمضان ختم کر دیا. وہ امریکہ کے سائنسدانوں سے کہاں پوچھنے جائیں گے؟ اور آج بھی دنیا کا آدھی دنیا ایسی ہے جس کا دوسری دنیا کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں. یہ روس ہے، یہ چائنا ہے، انڈیا سے دونوں لگے ہوئے ہیں. انڈیا اور روس کے درمیان میں صرف ہمالیہ کے پہاڑ ہیں، اور ہندوستان کا بارڈر تبت میں چائنا سے لگا ہوا ہے، لیکن ٹیلی فون بھی نہیں آ سکتا. یہاں سے ٹیلی فون ادھر نہیں جا سکتا، ادھر سے ٹیلی فون ادھر نہیں آ سکتا. اس دنیا میں کیا ہو رہا اللہ جانے کیا ہو رہا ہے. کہتے ہیں چائنا میں 16 کروڑ مسلمان ہیں. چائنا میں 16 کروڑ مسلمان ہیں، اور ایک بڑا علاقہ ایسا ہے جہاں صرف عربی ہی بولی جاتی ہے. اور ہم کچھ بھی نہیں جانتے ان کو، وہ ہمارے بارے میں کچھ نہیں جانتے. وہ حج میں بھی بیچارے نہیں آ سکتے، وہ ہمارے بارے میں کچھ نہیں جانتے، ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں جان سکتے. وہ بیچارے کہاں امریکہ کے سائنسدانوں سے، آبزرویٹری کے ماہرین سے اپنے معاملات پوچھنے آئیں گے؟ حساب اپنے اپنے جہاں ہیں اللہ تعالیٰ نے سب دین آسان کر دیا، وہاں عمل کر رہے ہیں. کہنا یہ ہے کہ آج بھی دنیا کا جو قانون بنتا ہے پارلیمنٹ میں، وہ بھی میجورٹی کا لحاظ کر کے بنتا ہے، بعض کا لحاظ کر کے قانون نہیں بنتا. شریعت بھی جو احکام نازل کرتی ہے وہ میجورٹی کا لحاظ کرتی ہے، بعض کا لحاظ نہیں کرتی.
بس بعض بھائیوں کا، بعض ماہرین حساب کا یہ کہنا کہ اب دنیا بہت ایڈوانس ہو گئی ہے، اب ہم چاند کے حساب کے ماہر ہو گئے ہیں، یہ ان کا کہنا صحیح نہیں۔ بے شک وہ ماہر ہیں، ہم ان کی مہارت کا انکار نہیں کرتے، بے شک وہ ماہر ہیں، لیکن شریعت نے اس حساب پر مدار رکھا ہی نہیں، قصہ ختم۔ دوسری بات سنو، مجھے بہت سے بندوں سے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اسی حساب کے ہم ماہرین ہیں، برطانیہ میں بھی ایسے بہت لوگ ہیں، اور میں یو کے میں 1986 سے آتا ہوں، اور برطانیہ کے سبھی ماہرین سے میرے تعلقات ہیں جو علماء دعویٰ کر۔ میں نے ان سب سے کہا، میں نے کہا میں ایک معین تاریخ تمہیں بتاتا ہوں، تو مجھے اس معین تاریخ میں تم مجھے بتا سکتے ہو اپنے حساب سے کہ اس وقت چاند سورج سے کتنے فاصلے پر ہے؟ اپنا حساب سے تم بتا سکتے ہو؟ آج تک مجھے کوئی نہیں ملا ایسا جو کہے کہ ہاں میں بتا سکتا ہوں۔ سب آبزرویٹری سے چارٹ منگواتے ہیں۔ یہ جو غیر مسلموں کی، یہود و نصارہ کی جو آبزرویٹری ہے، وہاں سے چارٹ منگواتے ہیں، اور اسی چارٹ پر تقیہ ایمان لا کر کے وہ بتاتے رہتے اب اتنا چاند ہے، اب اتنا نیو مون ہونا، اب اتنا ہو۔ ان کے پاس کچھ بھی حساب نہیں، ایک بھی نہیں جانتا۔ میں تو سب سے ملا ہوں، میں نے ان سے کہا دیکھو حساب کا نام اس دن لیجیو جب تم حساب کے خود ماہر ہو جاؤ۔ یہ جو غیر مسلم آبزرویٹری سے جو تمہیں چارٹ منگوا کر تم اس پر جو حساب بتا رہے، ان کو غیر مسلموں کا کیا اعتبار ہے؟ تم خود حساب لگا کر بتاؤ، میں ایک تاریخ بتاؤں، اس تاریخ میں مجھے بتاؤ حساب لگا کر کہ اس وقت میں چاند اور سورج سے اتنا فاصلہ ہو رہا ہے، تو تم پورے راؤنڈ کا فاصلہ میں حساب کر سکتے ہو، اور تم ایک معین دن کا حساب نہیں کر سکتے، کیسے حساب کرو؟ میں نے بھی دارالعلوم دیوبند میں اس فن کی 5 کتابیں پڑھی، میں نے اس فن کی 5 کتابیں پڑھی ہیں، اور ان کتابوں میں سورج کے احکام ہیں، چاند کے نہیں۔ آج تو آپ کسی بھی وقت آپ کہیں کہ بتاؤ زمین سے سورج کتنا اوپر آیا ہے، میں اپنا استدلال لے کر میدان میں کھڑا ہوں گا، 2 منٹ میں آپ کو بتا دوں گا کہ سورج اتنا اوپر آیا ہے۔ وہ فن میں نے پڑھ رکھا ہے، لیکن چاند کا فن ہم نے بھی نہیں پڑھا۔ ہماری جو 5 کتابیں ہمارے دارالعلوم میں پڑھائی جاتی ان میں چاند کا حساب نہیں تھا۔ تو میں نے کہا دوسری بات میں نے یہ کہی، یہ سب دعوے کرتے ہیں، وہ دعوے کیسے ہیں؟ ڈھول بجاتے ہیں، ڈب 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 ڈب، اندر خالی، کچھ بھی نہیں۔ یہ سب جو ماہرین دعوے کرتے ہیں ان کے سب دعوے ایسے ہیں، اور کوئی نہیں جانتا ان میں سے فن کو، سب ان آبزرویٹری سے چارٹ منگوا کر کے اسی پر کودتے اچھلتے ہیں۔ ہمارے پاس میرٹھ ہے، میرٹھ کے ایک ڈاکٹر الیاس ہیں، بڑے آدمی ہیں، ملیشیا یونیورسٹی میں آبزرویٹری کے پروفیسر ہیں، اور انہوں نے انگریزی میں پوری کتاب لکھی ہے چاند کے مسئلے پر اور سورج کے مسئلے پر، کیلنڈروں کے مسئلے پر، وہ چھپی ہوئی ہے۔ آج اپنے وطن آتے ہیں، میرے پاس ایک مرتبہ ہے، میرے ان سے تعلقات ہے۔ میں نے ان سے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے سورج کا کیلنڈر بنایا تو میں بھی بنا سکتا ہوں، چاند کا کیلنڈر کوئی آپ بنا سکتے ہو ایسا کہ جس میں اس کے خلاف کبھی نہ ہو؟ جیسے آپ سورج کا کیلنڈر بنا دیں، اتنے بج کر اتنے منٹ اتنے سیکنڈ پر سورج نکلے گا، ہمیشہ ایسا ہی نکلتا ہے۔ چاند کا کیلنڈر آپ خود بنا سکتے ہیں؟ کہنے لگے میں تو نہیں بنا سکتا، ہم تو لندن سے آبزرویٹری سے چارٹ منگواتے ہیں۔ انہوں نے خود میرے ساتھ جو پروفیسر ہے اس کا، اس کو کتاب لکھی ہے، انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے حساب، تو ہم تو اب لندن سے آبزرویٹری سے چارٹ منگواتے ہیں، وہ جو بھیجتے ہیں اسی پر ہم حساب پھیلاتے ہیں۔ بہرحال چھوڑو اس قصے کو، کوئی ماہر ہے یا نہیں ہے، چھوڑو اس قصے کو۔ اگر ماہر ہیں بھی تو مدار احکام کا اس حساب پر نہیں ہے، نہ سورج کے جو معاملات سورج کے ساتھ متعلق ہیں اس کا مدار بھی حساب پر نہیں ہے، آنکھ سے دیکھنے پر ہے، اور جو معاملات چاند سے متعلق ہیں ان کا بھی مدار آنکھ سے دیکھنے پر ہے، حساب کا مدار ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ امت کی میجورٹی حساب کتاب جاننے والی نہیں، سائنس پڑھی ہوئی نہیں ہے،
قرآن پڑھی ہوئی چاہے ہو، ناظرہ دینی کتابیں پڑھتی ہو، لیکن یہ تو قرآن و حدیث کے مسائل نہیں، تو سائنس کے مسائل ہیں. امت کی میجورٹی سائنس پڑھی ہوئی نہیں ہے. بس دین کے مسائل ایسی چیز پر ڈیپینڈ کرنا جس پر پوری امت عمل نہ کر سکے، شریعت کا جو مزاج ہے دین آسان ہے، اس مزاج کے خلاف ہے، اس لیے شریعت نے اس پر مدار رکھا ہی نہیں. پھر آیت کریمہ کو ایک نظر پھر ڈالو. آیت کریمہ نے کہا آپ جواب دیجئے کہ جو نئے مہینے کے چاند، نئے مہینے کا چاند نہیں، اگر کا کہیں گے تو پھر تو مفرد ہو جائے گا، پلورل جمع، نئے مہینے کے چاند اس لیے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے اوقات مقرر کریں. اس میں صاف اشارہ ہے کہ مدار آنکھ سے دیکھنے پر ہے، اور آنکھ سے پہلے مہینے کا پہلا چاند آنکھ سے دیکھ کر پوری دنیا میں ایک ہو نہیں سکتا. بس لامحالہ چاند کا مہینہ پوری دنیا میں الگ الگ شروع ہوگا. جہاں جب چاند نظر آئے گا وہاں وہ مہینہ شروع ہو گیا. بس صرف حج ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں ساری دنیا کے مسلمانوں کو اپنے چاند کی قمری تاریخیں چھوڑ کر مکہ کی قمری تاریخ کے اعتبار سے ایک معین دن میں آ کر حج کرنا ہوگا. میرے بھائیوں، 19 دیکھو بہت اہم خاص بات عرض کر رہا ہوں، اور یہ بات میں نے میری ترمذی شریف کی جو تقریر ہے تحفۃ الاحوذی اس میں لکھ بھی دی، چھپ بھی گئی، یہ ساری دنیا میں پھیل بھی چکی ہے. 1973 یا 74 یا اس درمیان کا قصہ ہے. اس وقت میں دیوبند میں مدرس ہو کر نہیں گیا تھا، سورت میں راندیر ایک بستی تھی وہاں مدرس تھا. میں 1974 میں دیوبند مدرس ہو کر گیا ہوں، اور یہ قصہ 72 یا 73 کا ہے. یہ مکہ مکرمہ میں ایک حکومت کا ادارہ ہے رابطہ عالم اسلامی، اس کے ممبران پوری دنیا کے بڑے بڑے علماء ہیں. اس وقت دارالعلوم دیوبند کے جو محتمم ہیں وہ بھی اس کے ممبر ہیں. 1972-73 میں ہندوستان سے ممبر تھے حضرت مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ اور حضرت مولانا منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ، یہ دونوں ممبر تھے. رابطے کے اجلاس میں گئے. اس اجلاس میں جو ایجنڈا تھا اس میں مسئلہ نہیں، اور کانفرنس میں بعض مسئلے ایجنڈے کے بغیر بھی آ جاتے ہیں، بھائی اجازت صدر آ جاتے ہیں. اس کانفرنس میں توحید اہلہ کا مسئلہ انہوں نے بحث کے لیے رکھ دیا. توحید اہلہ یعنی جو مہینے کے نئے چاند ہیں یہ پوری دنیا کا ایک، یہ مسئلہ انہوں نے کانفرنس میں رکھ دیا. توحید مانے ایک، اور اہلہ وہی ہلال کی جمع. یہ جو ساری دنیا میں الگ الگ ہلال ہوتے ہیں اور ساری دنیا میں جو چاند کی تاریخیں الگ الگ ہوتی ہیں اور چاند کے مہینے الگ الگ شروع ہوتے ہیں، یہ سسٹم ختم، اور پوری دنیا میں چاند کی تاریخیں ایک. یہ مطلب ہے توحید اہلہ کا. کیونکہ پہلے سے ایجنڈے میں ہو تو ممبران مسئلے پر تیاری کر کے آئے، مثبت یا منفی ذہن بنا کر آئے، پہلے سے ایجنڈے میں نہیں، اچانک مسئلہ رکھا. اور وہ رابطہ جو ہے یہ حکومتی ادارہ ہے اور یہ مسئلہ اس نے رکھا ہے. دنیا کے تمام ممبران نے جہاں سے بھی آئے ہوئے تھے، حتیٰ کہ سعودیہ کے ممبران نے بھی ریجیکٹ کر دیا کہ یہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، اسے ریجیکٹ کر دیا. قرآن کریم کی تو یہ آیت ہے، اس میں اہلہ ہلال کی جمع استعمال کی گئی ہے، اور مواقیت للناس کہا گیا اور حج کو الگ کیا گیا ہے.
معلوم ہوا کہ توحید اہلہ اگر ہوگی تو حج کے مسئلے میں ہوگی، حج کے معاملے میں ساری دنیا کی ایک ہی تاریخ ہوگی، حج کے علاوہ باقی تمام معاملات میں ساری دنیا کی ایک تاریخ ممکن ہی نہیں، شریعت قرآن کے خلاف ہے۔ اگر ساری دنیا میں ہر معاملے میں چاند کی تاریخ ایک ہوتی تو پھر والحج کو الگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اور حدیث شریف میں ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری امت ان پڑھ ہے، حساب کتاب نہیں پڑھی ہوئی، سائنس اور آبزرویٹو پڑھی ہوئی نہیں ہے، لہذا رمضان کا مدار ہے سومو لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند نظر آئے رمضان کے روزے شروع کرو، اور اگلا شوال کا چاند نظر آئے رمضان کے روزے بند کرو۔ چاند 29 کو بھی نظر آتا ہے، 30 کو بھی نظر آتا ہے، حضور نے فرمایا 29 کو نظر آئے سبحان اللہ، نہ آئے تو 30 دن پورے کر کے اگلا مہینہ شروع کر دو، اب دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ مدار شریعت میں چاند کے دیکھنے پر ہے، تو تمام ممبران نے اس تجویز کو رد کر دیا کہ توحید اہلہ پوری دنیا کا ایک من ہو ہی نہیں سکتا، قرآن و حدیث کے خلاف۔ پوری دنیا کا ایک مون کس طرح سے بنایا جائے گا؟ نیو مون کا اعتبار کر لو تو ساری دنیا کا ایک مون ہو گئے۔ ساری دنیا کا ایک مون کرنے کی ایک ہی صورت ہے کہ آپ چاند کو آنکھ سے دیکھنے کا مسئلہ ختم کر دیں، اور نیو مون کا اعتبار کر لو، ساری دنیا میں ایک ساتھ ہو گئے۔ دیکھو سورج جیسے مشرق سے مغرب کی طرف جا کر ڈوبتا ہے، چاند بھی مشرق سے مغرب کی طرف ڈوبتا ہے، 24 گھنٹے میں ایک راؤنڈ لیتا ہے۔ اس جھگڑے کو چھوڑو کہ زمین گھومتی ہے، چاند گھومتا ہے، سورج گھومتا ہے، جھگڑے کو چھوڑو۔ سورج بھی مشرق سے مغرب طرف جاتا ہے، چاند بھی مشرق سے مغرب کی طرف جاتا ہے۔ چاند کی ایک دوسری چال ہے، وہ مشرق سے مغرب کی طرف بھی جاتا ہے اور ساتھ ساتھ مغرب سے مشرق کی طرف الٹا بھی چلتا ہے۔ کیسے یہ دو عجیب چالیں، یوں بھی جا رہا ہے اور یوں بھی جا رہا ہے، ایسا بھی اللہ کے یہاں کچھ مشکل نہیں۔ دیکھو گیند رکھو، لات مارو تو گیند دیوار کی طرف جائے گی، تو یہاں سے دیوار کی طرف بھی جا رہی ہے اور گیند گول بھی گھومتی گھومتی جا رہی ہے، تو دو چالیں اکٹھا ہے۔ گیند میں دو چالیں اکٹھا ہیں، جب کک کرو گے، لات مارو گے، گیند جائے گی تو یہاں سے لمبائی کی طرف بھی جا رہی ہے اور وہ گیند اپنے محور پر گھومتی گھومتی جا رہی ہے۔ تو ہمارے لات مارنے سے دو چالیں اکٹھا ہو سکتی ہیں، اللہ کی قدرت میں دو چالیں نہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کی دو چالیں رکھی، ایک مشرق سے مغرب کی طرف 24 گھنٹے میں ایک راؤنڈ لیتا ہے، اور ایک مغرب سے مشرق کی طرف چلتا ہے، وہ 24 گھنٹے میں 23 ڈگری چلتا ہے، اور 29 دن میں وہ ایک راؤنڈ لیتا ہے۔ جب یہ دیکھو میرے بھائیو، جیسے ہماری زمین ہمیشہ آدھی زمین روشن رہتی، آدھی زمین رات رہتی، اس وقت یہاں رات ہو گئی تو دوسری طرف کی آدھی زمین چائنا میں دن شروع ہو گیا، اور جب انڈیا میں اور ملیشیا میں رات ہو جائے گی، یہاں دن آ جائے گا، تو آدھا زمین کا آدھا پورا جو سورج کی طرف رہتا ہے اس میں دھوپ رہتی، دوسرا جو سایہ رہتا ہے۔ یہی حال چاند کا بھی، اس کا بھی آدھا چاند ہمیشہ سورج کے سامنے جو رہے گا وہ روشن رہے گا، دوسری طرف کا اندھیرا رہے گا۔ تو اس معاملے میں تو زمین اور چاند یکساں ہیں، اور ہم جو زمین پر سے دیکھتے ہیں تو سورج کی طرف کا جو چاند کا آدھا حصہ روشن ہے، اگر اس کا کچھ بھی حصہ ہمیں نظر نہ آئے تو یہ محاق ہے۔ پھر جب اس کا زاویہ بدلتا ہے تو وہ آدھا حصہ جو روشن ہے اس کا ایک کنارہ نظر آنے، زمین پر سے ایک کنارہ نظر آنے لگتا ہے، یہ وہ ہلال ہے۔ پھر وہ زاویہ بدلتا رہتا ہے اور ہر دن کا چاند بڑا ہوتا رہتا ہے۔
پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جو سورج کے مقابل آدھا ہے وہ سارا ہم زمین پر سے دیکھتے ہیں تو بدر کامل فل مون ہو جاتا ہے. پھر اس کا زاویہ بدلتا ہے تو پھر کٹنے لگتا ہے. وہ کٹتا وٹتا کچھ نہیں. وہ آدھا تو ہمیشہ سورج کے مقابل ہونے کی وجہ سے روشن ہوتا ہے، مگر زمین پر سے ہمارا دیکھنے کا جو زاویہ ہے وہ زاویہ بدلتا رہتا ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہم زمین پر ہیں اور چاند سورج اور زمین کے بالکل بیچوں بیچ آ جاتا ہے تو آدھا حصہ روشن اس طرف رہ جاتا ہے، ہماری طرف سے سارا کالا ہے. یہ زمانہ ہے محاق. پھر جب وہ چاند سورج کے بالکل مقابل تھا وہاں سے مشرق کی طرف ہٹا اور ہٹ کر سارا نکل گیا. ہٹے گا تو پھر تھوڑا کنارا ہٹے گا تھوڑا، یوں بھی دونوں جا رہے ہیں، سورج اور چاند یوں بھی جا رہے ہیں. اور وہ چاند جو یوں ہٹ رہا ہے تو سورج سے ہٹتا ہٹتا جب سارا چاند سورج کے مقابلے سے نکل گیا یہ ہو گیا نیا چاند پیدا ہو گیا، نیو مون یہ ہے. لیکن ابھی جو اس کا وہ زاویہ ہے وہ اتنا باریک ہوتا ہے کہ زمین سے اس کے دیکھنے کا امکان نہیں رہتا ہے، ویزیبلٹی نہیں ہوتی. جب سورج سے کم از کم 12 ڈگری پیچھے ہو جائے یا اس سے زیادہ آگے پیچھے ہو جائے تو پھر جا کر کے زمین پر سے وہ جو پتلی کمان روشن ظاہر ہوتی ہے وہ زمین پر سے نظر آ سکتی ہے، اس سے پہلے نظر نہیں آتی. اس میں 1.5 پونے 2 دن لگ جاتے ہیں. جب ادھر سے مغرب کی طرف سے سورج کے قریب ہو گیا اب وہ نظر آنا بند ہو گیا، پھر بالکل مقابل ہو گیا، محاق ہو گیا، پھر سارا ادھر نکل گیا، نیو مون ہو گیا، پھر 12 ڈگری ہٹ کرنے کے بعد ہی نظر آئے گا. اس درمیان میں 2-2.5 دن نظر نہیں آئے گا. تو یہ جو پورا چاند سورج کے مقابلے سے نکل گیا یہ نیو مون، اس کا اعتبار کر لو کہ چاند نیا پیدا ہو گیا، سورج کے مقابلے سے نکل گیا. اب 1 تاریخ ہو گئی پوری دنیا میں چاند کی 1 تاریخ. توحید اہلہ کی یہی شکل ہے اور کوئی شکل نہیں کہ آنکھ سے چاند کے دیکھنے پر مدار نہ رکھا جائے، سارا مدار رکھ دیا جائے چاند کی پیدائش پر. اور چاند کی پیدائش پر اعلان کر دیا بھائی نیا چاند ہو گیا، اور ساری دنیا کی تاریخ نیا چاند کی تاریخیں شروع ہو گئی. یہ تجویز پیش کی تھی رابطے کے اجلاس میں، لیکن ساری دنیا کے تمام علماء نے اسے ریجیکٹ کر دیا. ختم ہوئی بات. وہاں سے کانفرنس میں سے جب یہ 2 حضرات ہندوستان کے ممبران جو گئے ہوئے تھے وہ واپس لوٹے، اس زمانے میں دہلی سے فلائٹ نہیں ہوتی تھی، بامبے سے سب فلائٹیں چلتی تھی، تو وہ بامبے اترے اور حضرت مولانا منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ سورت آئے. جو تبلیغی دورے ہوتے ہیں سورت آئے. میں اس سے پہلے میرے مضامین میں رائٹر تھا، مضامین لکھتا تھا اور ان کے یہاں سے منتھلی الفرقان نکلتا تھا، اس میں میرے مضامین چھپتے رہتے تھے، یہ میرے ان کے معاملات جان پہچان تھی. تو حضرت راندیر آئے اور انہوں نے یہ سب مجھے تفصیل سنائی اور یہ کہا کہ بہت خطرناک اسکیم شروع ہوئی. مولانا منظور نعمانی نے کہا کہ بہت خطرناک اسکیم سعودیہ نے شروع کی ہے اور بغیر ایجنڈے کے اچانک یہ مسئلہ کھڑا کر دیا تاکہ بے خبری میں پاس کروا دیا جائے. لیکن کہا علماء نے بالکل ریجیکٹ کر دیا ہے، مگر مجھے یہ مولانا کے الفاظ ہیں، مگر مجھے یہ اندیشہ ہے کہ یہ فتنہ رکے گا نہیں. لہذا اس مسئلے پر مضمون لکھنے چاہیے اس سے پہلے کہ فتنہ بہت بڑا بن جائے، اس سے پہلے اس مسئلے پر مضامین آنے چاہیے. چنانچہ میں نے اسی زمانے میں ایک لمبا مضمون لکھا ہے اور وہ الفرقان میں 2 قسطوں میں چھپا ہے، اور اس میں قرآن و حدیث کی وہ آیتیں اور حدیثیں جن سے حساب پر مدار نہیں رکھا جا سکتا ہے، چاند آنکھ سے دیکھنے پر ہی شریعت میں مدار رہے گا، وہ سب دلائل جمع کیے ہیں اور وہ اسی زمانے میں الفرقان میں میرا مضمون وہ چھپ چکا ہے. مگر پھر کیا ہوا؟ سعودیہ خاموش، آگے اس نے چھیڑا ہی نہیں مسئلہ، خاموش ہو گیا، آگے مسئلہ چھیڑا ہی نہیں. مگر اس وقت سے
اس کو چاند ساری دنیا سے 24 گھنٹے پہلے ہی نظر آ جاتا ہے. وہ سال ہے کہ 40 سال ہونے آئے ہیں اس کو. اس وقت سے اس کو پوری دنیا سے 24 گھنٹے پہلے چاند نظر آ جاتا ہے. اور باقاعدہ اخباروں میں چھپتا ہے شہید شاہدان عند قاضی فلان، فلاں قاضی کے پاس میں 2 گواہوں نے گواہی دی. بس 2 ہی گواہ ملتے ہیں، 3 کبھی نہیں ملتے. اور سعودیہ کا مطلع تو صاف ہوتا ہے، سعودیہ کا مطلع تو صاف ہوتا، کبھی روئے ٹامہ نہیں ہوتی. اور اس سال تو عجیب و غریب چکر ہوا. مدینہ منورہ میں ایک مولانا اسماعیل بدات ہیں، ہمارے حضرت شیخ کے خلیفہ ہیں مولانا زکریا صاحب کے، اور ایک مولانا محمد علی منیار ہیں سورت کے، وہ بھی مولوی ہیں. مولانا محمد علی منیار کا فون آیا لندن میں ایک صاحب کے پاس کہ فجر کے بعد سورج نکلنے سے پہلے دونوں نے چاند دیکھا طلوع ہوتا ہوا. سورج سے پہلے چاند نکلا اور شام کو سعودیہ نے اعلان کر دیا چاند رمضان کا ہو گیا. یہ اس سال کا قصہ ہے کہ ادھر تو سورج نکلنے سے پہلے ان دونوں خلیفہ ہیں بڑے بزرگوں کے، ان دونوں نے چاند دیکھا اور شام کو سعودیہ نے اعلان کر دیا رمضان کی 29 ہو گئی، چاند نظر آ گیا. شہید شاہدان عند قاضی فلان. یہ سلسلہ وہاں سے چل رہا ہے. 1973 اور 1974 سے یہ سلسلہ جو میں نے اس کا بیک گراؤنڈ بنا وہاں سے کرتا وہی ہے جو اس وقت سے اس نے پلان بنایا تھا، مگر دنیا کے مسلمان اسے مانیں گے نہیں. تو ہاتھی دکھاتا دانت اور ہے، کھانے کے دانت اور ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سعودیہ والے مسلمان نہیں ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو یہ کامن سینس کا مسئلہ ہے. کسی کے عقل پر پتھر پڑے ہوں تو ہم نہیں سمجھا سکتے اسے، لیکن کامن سینس کا مسئلہ ہے کہ ایسٹ میں جب بھی چاند ہوگا تو ویسٹ میں ڈیفینیٹلی دکھے گا. کامن سینس کا مسئلہ ہے، کوئی لمبا چوڑا مسئلہ تھوڑی. اور آپ دیکھتے ہیں کہ سعودیہ چاند کے دیکھنے کا اعلان کرتا ہے. اگر وہ صاف کہہ دے کہ ہم نیو مون پر ہم اعلان کرتے ہیں تو کوئی جھگڑا ہی نہیں. دنیا میں جس کو ماننا ہو مانے، نہ ماننا نہ مانے. لیکن وہ کہتا ہے 2 آدمی نے چاند دیکھا اور فلاں قاضی کے پاس گواہی دی. اس کے 2.5 گھنٹے کے بعد افریقہ میں سورج غروب ہوتا ہے. پورا بر اعظم افریقہ، نارتھ کنارہ ہے مراکش، ساؤتھ کنارہ ہے ساؤتھ افریقہ. کتنے 45 ملک ہیں بر اعظم افریقہ میں. پورے افریقہ کے کسی مسلمان کو وہ چاند نظر نہیں آتا. سعودیہ والے مسلمان ہیں تو یہ افریقہ والے مسلمان اندھے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سعودیہ والے مسلمان نہیں ہیں، مسلمان، یہ افریقہ والے اندھے ہیں. چلو یہاں سے اس کے بعد امریکہ آتا ہے. امریکہ کا ڈسٹینس کتنا ہے؟ اس مشرقی کنارے سے مغربی کنارے تک کیلیفورنیا تک 7-8 گھنٹے کی فلائٹ ہے. اور بر اعظم نارتھ سے لے کر ساؤتھ تک پورا بر اعظم امریکہ ہے. یہاں کسی مسلمان کو نظر نہیں آتا. تو سعودیہ میں 2 آدمی کو نظر آ گیا تو یہ سارے امریکہ کے مسلمان اندھے ہیں. بلکہ بعض مرتبہ تو ایسا ہوا کہ پورے راؤنڈ میں کہیں نظر نہیں آتا. اس سال جو چاند رمضان کا سعودیہ نے اعلان کیا کہ چاند 2 آدمیوں نے دیکھا، وہ چاند پورے افریقہ میں کسی مسلمان کو نظر نہیں آیا، پورے امریکہ میں کسی کو نظر نہیں آیا، چائنا میں نظر نہیں آیا، ملیشیا میں نظر نہیں آیا، انڈیا میں نظر نہیں آیا. ویسٹ انڈیا میں نظر آیا. گجرات کی جو پٹی ہے ویسٹ انڈیا، وہاں نظر آیا. اور وہاں سے جو نظر آنا شروع ہوا تو پورے راؤنڈ میں سب جگہ نظر آیا. اور سعودیہ کا دیکھا ہوا چاند پورے راؤنڈ میں گجرات تک کہیں نظر ہی نہیں آیا. تو کیا یہ دنیا کے سارے مسلمان اندھے ہیں؟ میرے بھائیوں، ہم نہیں کہتے
کہ سعودیہ جھوٹ بولتا، ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہمارے مقابلے کتے نے کاٹا ہے جو ہم یہ کہیں، ہم یہ نہیں کہتے، لیکن ڈاؤٹ فل تو اس کا چاند دیکھنا ہے ہی، اس کا چاند دیکھنا ڈاؤٹ فل تو ماننا ہی پڑے گا۔ اور شریعت کا حکم کیا ہے جانتے ہو؟ حدیث شریف ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک فإن الصدق طمأنینۃ والکذب ریبۃ۔ حضور نے فرمایا کھٹک والی بات چھوڑو اور بے کھٹک بات لے لو، دع ما یریبک، چھوڑ اس بات کو جو تیرے دل میں کھٹک پیدا کرتی ہے، الی ما لا یریبک، جا اس بات کی طرف جو تیرے دل میں کوئی کھٹک نہیں پیدا کرتی، یعنی بے کھٹک بات لو، کھٹک والی بات چھوڑو۔ فور ایگزامپل ایک معاملہ ہے، اس معاملے میں آپ جھوٹ بول کر اپنا الو سیدھا کر لیں لیکن دل آپ کا بے چین رہے گا، اور آپ اسی معاملے میں کھری بات سچ بول رہے ہیں اور اپنا 4 پیسے کا نقصان کر لیں، آپ کے قلب کو اطمینان رہے گا، ٹھیک ہے 4 پیسے کا نقصان ہوا ہے لیکن دل کو سکون ہے۔ اس نے فرمایا دیکھو سچ طمأنینت ہے اور جھوٹ کھٹک والی بات ہے۔ اب کوئی بھی معاملہ لے لو، پولیس کے ہاتھ میں پھنس گئے، آدمی جھوٹ بول کر کے الو سیدھا کر لیتا ہے، پولیس کے ہاتھ سے بچ جاتا ہے، لیکن اس کے دل میں ہمیشہ کھٹک رہے گی اگر وہ مومن ہے تو، اور سچ بولے گا تو چاہے اس کا کچھ نقصان ہو جائے اس کا دل مطمئن ہے کہ میں نے سچ کہا چاہے نقصان ہو۔ اور مثال لو، یہاں تو معلوم نہیں یہ کنٹری کا کیا حال ہے، مجھے نہیں معلوم، یہ مثال میں انگلینڈ میں دیا کرتا ہوں۔ کچھ لوگ ہیں جو جھوٹ بول کر وہ ڈیزیبل بن جاتے ہیں، جھوٹ بول کر ڈیزیبل بن جاتے ہیں، ویلفیئر گورنمنٹ سے لے کر کھاتے ہیں۔ یہاں مجھے نہیں معلوم اس ملک کا کیا حال، مجھے نہیں معلوم، یہ جو جھوٹ بول کر گورنمنٹ سے ویلفیئر لیتے ہیں ان کے دل کو چیر کر دیکھو، ہمیشہ دل کے اندر پریشان رہیں گے، اور چاہے کتنے ہی پیسے بکسوں میں اکٹھا ہو جائے وہ فقیر کے فقیر ہی رہیں گے۔ یہ جو جھوٹ بول کر ویلفیئر کھانے والے ہیں وہ ہمیشہ فقیر کے فقیر ہی رہیں گے، ان کے قلب کو غنا اور بے نیازی حاصل ہی نہیں ہوگی۔ دیکھو یہاں ایک غلطی نہیں ہونی چاہیے، ایک گورنمنٹ نے پبلک کو رائٹس دیے، کبھی 65 سال ہو جاؤ چلو ویلفیئر لو، یہ جو گورنمنٹ کے دیے ہوئے رائٹس ہیں وہ رائٹس ضرور لو، اسے نہ چھوڑو، تمام قوانین معلوم رکھو۔ کیا قوانین ہیں؟ غیر نن مسلم گورنمنٹ سے وہ اپنا چیزیں وصول کرتے ہیں، مسلمان بولا بالا اس کو پتہ ہی نہیں قانون کا، نہیں وہ تو وصول کرو، لیکن یہ جو خامخواہ ڈیزیبل بن جاتا ہے، میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو بناوٹی ڈیزیبل بنے اور اللہ نے ان کو حقیقی ڈیزیبل بنا دیا، ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں بہت سے۔ تو وہ حدیث میں مثال دی کہ صدق طمأنینۃ والکذب ریبۃ، سچ بولنے سے دل کو سکون ملتا ہے، جھوٹ بولنے سے دل پریشان رہتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی بھی معاملے میں، سعودیہ ہم جھوٹ نہیں کہتے لیکن ڈاؤٹ فل تو ہے ہی، ڈاؤٹ فل تو کہنا ہی پڑے گا، اور شریعت کا حکم یہ حدیث میں ہے کہ ڈاؤٹ فل کو ٹروتھ فل بنا لو۔ کیوں ڈاؤٹ فل پر عمل کرو، اسے ٹروتھ فل بناؤ، مسئلہ اتنا ہی ہے۔ ہم نہیں کہتے وہ سچ ہے جھوٹ ہے، ڈاؤٹ فل ہے، ہم ڈاؤٹ فل پر ہم نہیں جاتے، ہم تو ٹروتھ فل پر عمل کریں۔ ٹروتھ فل کیا ہے؟ حدیثوں میں یہ ہے کہ ہر جگہ کے ہر کنٹری کی اسی جگہ کی رویت پر رمضان شروع ہوگا، رمضان پر ختم ہوگا۔ اور اگر کوئی ایسا ملک ہے کہ وہاں سال کے 10 مہینے کلاؤڈی آسمان رہتا ہے، نظر ہی نہیں آتا، تو پھر وہ نیبر کنٹری کا اعتبار کرے گا، وہ نیبر کنٹری کا اعتبار کرے گا۔ اور اگر کبھی کبھی آسمان کلاؤڈی ہو جاتا ہے وہ نیبر کنٹری کا اعتبار نہیں کرے گا، وہ اپنے یہاں کا اعتبار کرے گا۔ دیکھو پورے ہندوستان نے گجرات کی رویت نہیں لی، اس سال گجرات میں چاند دیکھا گیا اور یہ 29 کے اعتبار سے وہاں عید ہوئی، پورے ہندوستان نے وہ رویت نہیں لی، کیوں؟ وہ ویسٹ میں،
ویسٹ کا چاند ایسٹ میں نظر نہ آئے ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ایسٹ کا چاند ویسٹ میں نظر نہ آئے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ تو اس دنیا کا 40 سال سے یہ عجوبہ چل رہا ہے کہ سعودیہ میں ایسٹ میں چاند نظر آ رہا اور ویسٹ میں نظر نہیں آ رہا۔ بس اگر سعودیہ کی رویت حقیقی ہوتی تو کوئی مسئلہ ہی دنیا میں نہ پیدا ہوتا۔ سعودیہ سے ویسٹ میں جتنی کنٹری ہے اس میں تو لامحالہ وہاں چاند ہوتا ہے، مگر سعودی ایسا کرتا کیوں ہے؟ بدگمانی کی بات ہے، دلیل کچھ نہیں ہماری بات، بدگمانی کی بات ہے کہ یہ جو گورنمنٹ سعودی گورنمنٹ کے پاس محکمہ ہے، اس محکمہ کے بڑے تو مسلمان ہیں، لیکن ان کے پیچھے جو ڈور ہلا رہے ہیں وہ یہ حضرت ہلا رہے ہیں، نصارہ عیسائی ان کے پیچھے ڈور ہلا رہے ہیں، کیونکہ عرب تو ماچس بنانا بھی نہیں جانتے، عرب تو ماچس بنانا بھی نہیں جانتے، وہ سارا ان کے پیچھے ڈور یہی لوگ ہلا رہے ہیں، اور ان کی ساری دلچسپی اس سے ہے کہ مسلمانوں کا حج صحیح تعریف میں نہ ہو۔ ان کا یہ خیال ہے کہ حج میں اتنے اکٹھا ہو کر اپنے خدا سے مانگتے ہیں اور ان کا ہاتھ اوپر رہتا ہے، ان کا حج بگاڑ ڈالو۔ ان کو ساری دلچسپی ان کی اس سے ہے، چنانچہ یہاں جو انہوں نے گیم کھیلی ہے رمضان کے ختم پر، اس کا اثر حج پر جا کر پڑے گا۔ ان کی پوری دلچسپی یہ ہے کہ حج ان کا صحیح تعریف پر نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے لیے وہ اسکیم لائے ہیں، نیو مون کی اسکیم لائے ہیں، لیکن دنیا کی عقلیں اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن و حدیث کے خلاف بات ہے، اسے دنیا کیسے قبول کرے گی؟ اس لیے ڈرافٹ سین کچھ اور ہے، دو گواہ دیکھتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں، رویت عامہ کبھی نہیں ہوتی ہے اور کوئی سارا ملک نہیں دیکھتا ہے۔ یہ صورتحال چل رہی ہے، اور اب تو انڈیا میں بھی ایجنٹ پہنچ گئے ہیں ان کے، اور انڈیا میں بھی مسئلہ کھڑا کر دیا کہ سعودیہ میں، ارے وہ انڈیا میں تو 2.5 گھنٹے پہلے سورج غروب ہوتا ہے، ویسٹ کا چاند ایسٹ میں کیسے مانا جائے گا؟ نہیں، وہاں بھی ایجنٹ آ گئے ہیں ان کے، ہندوستان کے اندر بھی مسئلہ کھڑا کر دیا کہ سعودیہ کا اعتبار کرو۔ بہرحال یہ ایک مسئلہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں دعویٰ کر کے